بسم الله الرحمن الرحیم بشنو از نیچو حکایت میں کند ورجدائے ہا شکایت میں کند کز نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند سینہ ہا ہم شرحا شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من بہر جمعیت نالا شدم جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نہ جست اسرار من سر من از نالائے من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تن دے جان و جان دے تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست آتشست این بانگ نائے و نیست باد ہر کے این آتش ندارد باد آتش عشق است کندر نہ فتاد جوشش عشق است کندر میں فتاد۔ حضرات، آج سے ایک نئے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ۔ مولانا روم علیہ الرحمہ یہ مسلم سکالرز اور جو مسلم دانشور ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسلامی فلسفے پر جن لوگوں نے لکھا ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے آپ ہیں، لیکن آپ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ فلسفہ ایک پیچیدہ موضوع سخن ہے، لیکن مولانا روم علیہ الرحمہ نے فلسفیانہ مسائل کو بہت آسان انداز میں پیش کیا ہے۔ چند شخصیات ایسی ہیں اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے اسلامی فلسفے کو بہت احسن انداز میں بیان کر کے دنیا کو لاجواب کر دیا کہ دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی نجات صرف اور صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ فریب نظر ہے، یہ سب اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان شخصیات میں امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، امام راضی علیہ الرحمہ، شیخ سعدی علیہ الرحمہ، حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ اور مولانا روم علیہ الرحمہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، اور ابھی ماضی قریب میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ یہ وہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ باقی نہیں، بڑے بڑے باقی لوگ میں علامہ ابن خلدون ہیں۔ تو مختلف، لیکن جو کام جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس طاقت اور قوت کے ساتھ، علمی طاقت اور قوت اور سائنسی اور سائنٹیفک انداز میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اور باقی علماء نے جو کام کیا اور پھر یہی سلسلہ آگے چلا، تو ان کا کام بے مثال ہے۔ میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اسلاف کے علمی سرمایہ کو دیکھیں،
پڑھیں، سمجھیں، اپنی نسلوں کو منتقل کریں۔ اور خصوصاً جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی، مسائل مشکل ہیں، تو پھر ان مشکل مسائل کو مولانا روم علیہ الرحمہ نے بہت آسان انداز میں بیان کیا۔ اور اگر کوئی مولانا روم علیہ الرحمہ کو انسان توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، سوچے، سمجھے، غور و فکر کرے، تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا۔ سب سے پہلی چیز ہے، ایک ہے مادہ، مادی دنیا، ایک ہے روح، روحانی دنیا۔ سب سے پہلے تو انسان کو مادہ اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمارے حواس میں جو کچھ چیزیں آتی ہیں، اشیاء صرف یہی ہیں، حقائق صرف اتنے ہی ہیں کہ جو ہمارے حواس میں آتے ہیں، ہماری نظر میں آتے ہیں، ان کے علاوہ حقائق نہیں ہیں؟ یا اس جہان کے علاوہ جو شہود، جو چیزیں اپیرنٹ ہیں، ظاہر ہیں، سامنے نظر آتی ہیں، ہمارے حواس میں جو چیزیں جو آتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو جب ان تک انسان اس کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا اور ظاہر ہی پر نظر رکھے گا اور انہی اشیاء کے پیچھے بھاگتا رہے گا، تو آخر کار ناکامی کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو ظاہر بین اور ظاہر پرست اور مادہ پرست اور روحانیت کے منکر اور صرف لذات کے پیچھے بھاگنے والے، مادی آرام و سکون کے لیے صبح و شام محنت کرنے والے، ان کا آخر مقدر ناکامی ہے۔ کامیابی کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی معرفت حاصل کرے، اس کائنات کو سمجھے اور ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی سمجھے، کوشش کرے، اس پر ایمان لائے۔ اسی لیے قرآن پاک نے الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی شرط ہے کہ غیب پر انسان کا ایمان ہو، اپنے حواس سے ان کو سلامت رکھتے ہوئے، ان حقائق کو مانتے ہوئے ان حقائق کو بھی مانے کہ جو ان حواس میں نہیں آتے، وہ بھی حقائق ہیں۔ تو تمام جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی قانون کے تحت قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں بھی اور فلاسفر نے بھی ان تمام چیزوں کو وسیلہ بنایا ہے، ظاہر کو وسیلہ بنایا ہے باطن تک پہنچنے کا، باطن کا سفر کرنے کا، یہ وسیلہ ہے۔ یعنی اہل منطق بھی کہتے ہیں کہ معلومات تصوریہ کے ذریعے مجہولات تصوریہ تک پہنچنا، یا معلومات تصدیقیہ کو وسیلہ بنا کر معلومات مجہولات تصدیقیہ کو حاصل کرنا، بس اسی کا نام علم ہے۔ صوفیہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن حکیم نے میں ایسے کیا، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ آپ جو چیزیں موجود ہیں، جو ہمارے حواس میں آتی ہیں، ان کو وسیلہ بنائیں اور ان کے ذریعے پہنچیں وہاں تک کہ جو ہمارے حواس میں نہیں آتی۔ ان کا انکار کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے،
انسان اپنے کم عقلی کے وجہ سے ظاہر پر اٹک جاتا ہے، حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی محنت کرے تو اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہماری نظر دیکھتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو کچھ حقیقت ہے وہ ہماری نظر دیکھتی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ کا آج ہم یہاں سے سلسلہ درس شروع کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی پہلے خود اور اس کے بعد صحیح بیان کرنے کی، اور اہل اسلام تک اور عالم انسانیت تک اس آفاقی پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے بشنو از نہ جو حکایت میں کناد واز جدائی ہا شکایت میں کناد۔ مولانا روم علیہ الرحمہ اپنے سلسلہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں، بانسری کی بات کو سنو، بانسری کچھ کہتی ہے۔ جب تک انسان غور و فکر کی اپنی عادت نہیں بنائے گا، سوچنا، اس لیے قرآن حکیم میں بار 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 یہ حکم دیا گیا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو، غور و فکر کی صلاحیتوں کے استعمال کرو، اور جب استعمال کرو گے تو تمہاری یہی غور و فکر، صحیح غور و فکر، یہی تدبر، یہی تفکر، یہی غور و فکر، یہ تمہاری عقل اگر اللہ کی توفیق اور مدد تمہارے شامل حال رہی تو تمہیں خدا تک پہنچا دے گی۔ تو آپ فرماتے بشنو از نیچو حکایت میں کناد، بھائی غور و فکر کرو۔ بانسری، بانسری کہتے ہیں وہ بجانے والا آلہ، جس کو باجا بھی کہتے ہیں، بانسری بھی کہتے ہیں، بین بھی کہتے ہیں، کہ بھائی وہ کچھ بتاتی ہے۔ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ ہوتا ہے جو انسان کے منہ کے اندر ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے منہ سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے، یہ بانسری بنتی ہے بانس کے درخت سے، اور بانس کا درخت اندر سے خالی ہوتا ہے، باہر سے نظر ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں وہ پوری کی پوری لکڑی ہے، حالانکہ وہ پوری کی پوری لکڑی نہیں ہوتا۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس بانسری پر اس کی بات کو سنو، یہ کچھ کہتی ہے۔ اس سے جب سریلی آوازیں باہر آتی ہیں تو کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے؟ وجدائها شکایت میں کناد، یہ آواز دینے کے قابل کب ہوئی ہے؟ بس اسی پر آج کا گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ اس کی سریلی آواز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ اپنے جو اس کا مرکز تھا، بانس تھا، جب یہ اس سے الگ ہوتی ہے، اس کو دونوں سروں کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کر اس کے بنائے جاتے ہیں کہ ایک اس کا سرا منہ میں رکھا جاتا ہے، دوسرا سرا باہر کی طرف رکھا جاتا ہے، اس وقت پھر اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو علامہ مولانا روم علیہ الرحمہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انسان، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک مادے سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور اس میں اس کا جو اندر ہے وہ بھی اسی طرح خالی جیسے بانس اندر سے خالی ہوتا ہے، اور اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ہزاروں قسم کی صلاحیتیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ جس طرح وہ بانسری، بہت کچھ اگر غور و فکر کرو گے تو بانسری اپنی حکایت
اپنی سٹوری خود بیان کر دیتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان اگر تو اپنے جسم پر غور و فکر کرے گا تو تجھے بھی بہت سے سوالات کے جواب مل جائیں گے، بہت کچھ تیرے لیے ہے اس میں، پر ہے اس انسان کے لیے ہے جو اس پر غور و فکر کرے۔ جیسے کہ بانسری کہتی تو بہت کچھ ہے، لیکن کہتی اس وقت ہے جب وہ بانس سے الگ ہوتی ہے۔ جب تک یہ بانس کے ساتھ جڑی رہتی ہے تو اس میں بولنے کی، اس میں خوبصورت آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی انسان ہے تو مٹی کا ہے، پر یہ مٹی سے جب الگ ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا، تو پھر یہ اس میں دیکھنے کی بھی صلاحیت آ گئی، بولنے کی بھی صلاحیت آ گئی، چلنے کی بھی صلاحیت آ گئی، سونے کی بھی صلاحیت آ گئی، محبت کرنے کی صلاحیت آ گئی، نفرت کرنے کی بھی صلاحیت آ گئی، غصہ بھی اس میں آ گیا، ہمدردی بھی اس میں آ گئی، ہزاروں چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں، پر یہ ہوتی تب سے ہیں جب یہ اپنے مرکز سے الگ ہوتا ہے۔ اس کا مرکز مٹی ہے، اور صرف چونکہ انسان صرف مٹی سے، انسان کا مٹی کا نام انسان نہیں ہے، اس کا کنیکشن ہے اس مٹی کا روح کے ساتھ۔ تو پھر جب یہ بغیر، جیسے بانسری آپ نے جب تک بانس کے ساتھ رہے گی تو وہ بولتی نہیں ہے، لیکن اگر بانس سے الگ بھی کر دیں تو اس کا کنیکشن انسان کے منہ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر بھی اس میں آواز پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی انسان مٹی سے، جب تک یہ مٹی ہی کی جد و جہد کرے گا تو مٹی مادہ، اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جب تک انسان اسی مٹی کے لیے جد و جہد کرتے رہے گا تو انسان اندھیرے میں رہے گا۔ جیسا کہ بانسری جب تک وہ بانس کے ساتھ رہتی ہے تو اس میں کوئی خوبصورتی، کوئی حسن نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا کنیکشن انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر خوبصورت آوازیں نکلتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کے جسم کا کنیکشن جب روح کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ روح اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، تو پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم اس درس کو آگے جاری و ساری رکھیں گے۔